خانقاہوں کے ماحول میں شیطان پیدا ہوتے ہیں. اگر اندر کی بیماری کا علاج نہیں کرایا تو میڈیکل کالج میں ڈاکٹر کی گردے کی پتھری نہیں جا سکتی، حالانکہ ڈاکٹر بھی ہو گیا وہ، اور رات دن ڈاکٹروں کے ماحول میں ہے، بلکہ ڈاکٹری پڑھا بھی رہا ہے، مگر اپنے گردے کا آپریشن نہیں کراتا تو کیا ڈاکٹری پڑھانے سے اور ڈاکٹر بننے سے یہ جو کہتے ہیں یہ تو عالم ہیں اور پڑھاتے ہیں. جب تک اپنے نفس کی بیماریوں کا علاج نہیں کرائیں گے اللہ والوں سے، کبر کی، دنیا کی لالچ، محبت، شہوت، یہ امراض اچھے نہیں ہوتے. علم کے مطالعے سے امراض اچھے ہو جاتے تو ہر مولوی ولی اللہ ہو جاتا، ہر ڈاکٹر صحت مند ہو جاتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کے گردے میں پتھری پڑی، دونوں ساتھ پڑھتے تھے، دونوں ڈاکٹری کر رہے ہیں، اور اس دونوں ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اتنے میں وہ چیخ رہا ہے کہ بھائی کیا بات ہوئی، گردے میں پتھری وہی کہ پڑھنے کے زمانے میں تھی، میں نے علاج ہی نہیں کرایا. تو کبر کا مرض ہو، شہوت کا مرض ہو، بدنگاہی کا مرض ہو، عورتوں کو بری نظر سے دیکھنے کا، جھوٹ بولنے کا، دنیا کی محبت، کوئی بھی بیماری بری ہو، اگر اس کا علاج نہیں کرایا جائے گا تو یہ مرض اچھا نہیں ہوتا. پڑھنے سے مرض نہیں جاتا جب تک کہ ڈاکٹر بھی کسی ڈاکٹر سے علاج نہ کرائے. اپنا آپریشن پیش خود پھاڑ لے گا وہ. گپتی صاحب گردے میں پتھری ہے، ڈاکٹر خود سرجن ہے، رات دن گردوں کی پتھری نکالتا ہے دوسروں کی، اسپیشلسٹ ہے، اسپیشلسٹ. لیکن یہ بتاؤ خود اس کے گردے میں اگر پتھری پڑ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مناظر آ جائیں مقابلے میں، اس مثال کو کیا عورت کر سکتا ہے؟ تو کہ ایک سرجن ہے جو گردے کی پتھری نکالا کرتا ہے، اسپیشلسٹ ہے، روزانہ اخبار میں اس کی تاریخ آتی ہے، لیکن اس کے گردے کی پتھری خود نکال سکتا ہے، خود اپنا پیٹ پھاڑ سکتا ہے، گردے نکال کر پھر اپنی جگہ فٹ کر کے اور ٹانکے خود ہی لگا کے اور ہنستا ہوا آئے گا آج تو میں نے خود اپنا آپریشن کر لیا. بیہوش کیسے کرے گا اپنے کو؟ اور بیہوش کرے گا تو ہوش میں کون لائے گا؟ بتاؤ بھائی. اگر مان لو بے ہوشی تک تو اس کے اختیار میں ہے کہ پھونکنا لے لیا، پھونک 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 کر دیا ہے، اور اس سے جو اس میں دوائیں نکلی اس سے وہ بے ہوش ہو گیا. مگر بے ہوش کو ہوش میں لانے والے کے لیے دوسرا آدمی چاہیے، کیونکہ دوسرا ہوش میں لانے کے لیے تو دوسرے ڈاکٹر بھی اس کو. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیخ میں بھی کوئی بیماری ہے تو کسی شیخ سے علاج کرائے گا. یہ نہیں کہ اس کے 1000 مرید ہو گئے تو اب ہمیں ضرورت نہیں. شیخ کو بھی چاہیے کسی بڑے شیخ سے رابطہ رکھنا، اپنے کو دکھاتا رہے، ایکس رے کراتا رہے، ان کی خدمت میں جاتا رہے. جو بڑے اپنے بڑوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دیں وہ بھی مخدوش ہیں، وہ بھی مخدوش ہیں. ہاں اب ان کو بھی چاہیے اپنے بزرگوں کے پاس جانا، دکھائیں اپنے کو کہ حضرت ذرا ایکس رے کر لیجیے، دیکھیے آج کل بہت زیادہ مرید ہو گئے ہیں مجھ سے اور میری تقریر سے لوگ بہت زیادہ واہ واہ کر رہے ہیں، کہیں دیکھیے واہ واہ سن کر کے کہیں میں واہی تباہی تو نہیں ہو رہا ہوں، نفس میں کہیں کبر تو نہیں آ رہا. شیخ بتائے گا نہیں ٹھیک ہے، کچھ ایسا امتحان بتا دے گا جس سے وہ ایکس رے کر لے گا، کچھ بات بتائے گا، ایک آدھ ڈانٹ لگا دے گا، ہوا نکل جائے گی.